عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں. اپنے چینل کا سب سے مقبول ترین پروگرام آگہی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں ملک کے معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو قانونی مسائل کا حل بتاتے ہیں. یہ ایک پروگرام نہیں، کار خیر ہے جو خوشبو کی طرح پھیلتا ہے. ملک کے طول و عرض سے ہمیں جو پیغامات موصول ہوتے ہیں اس سے ہمیں تقویت ملی ہے کہ ہم اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں. یہ پروگرام انشاءاللہ آئندہ بھی آپ دیکھتے رہیں گے. سب سے پہلے میں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آج کے پروگرام میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے خوش آمدید کہوں گا. راؤ صاحب، حسب معمول میں آپ کو عزیز نگر یوٹیوب چینل کے لائیو اسٹوڈیوز میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. راؤ صاحب، پہلا سوال ایک محکمے کے ملازم کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محکمے میں بطور ورکر ملازم ہوں. مجھے میرے محکمے نے محکمانہ سزا دی ہے جس کے خلاف میں لیبر کوڈ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میری سزا کو ڈکلیئر کیے ہوئے 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، کیا میرا قانونی استحقاق ختم ہو چکا ہے یا میں لیبر کوڈ جا سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2010 اس کے سیکشن ہے 33 سب کلاس 6. اس میں پرووائڈڈ ہے کہ جو ہی ان کو کوئی سزا ہوگی، آرڈر ریسیو ہوگا، تو ود ان نیکسٹ 60 days وہ لیبر کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور اس میں 60 days لکھا گیا. اور پھر یہ ہے کہ جب جائیں گے تو جانے سے پہلے 15 دن کا ان کو جو ہے گریونس نوٹس سرو کرنا ہوگا رسپونڈنٹس کو. اچھا. 15 دن کے گریونس نوٹس کے بعد وہ انڈر سیکشن 33 آف پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2010 جو ہے گریونس پٹیشن فائل کریں گے بیفور لیبر کورٹ. تو لہٰذا بھی جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ انہیں 1 ماہ ہوا ہے، تو ابھی مطلب ہے کہ ٹوٹل 60 days ہیں ان کے پاس ٹائم بچا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جتنا بھی جلدی جا سکتے ہیں وہ چلے جائیں 60 days کے درمیان کسی بھی وقت. تو لیکن یہ کہ جو اس میں میعاد مقرر کی گئی ہے سیکشن 33 سب کلاس 6 میں اور پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ میں، وہ 60 days ہے. راؤ صاحب، سرائے کی وسیب کا خوبصورت شہر بہاولپور، ہماری اپنی دھرتی کا خوبصورت رنگ، وہاں سے سمیع اللہ پوچھتے ہیں کہ میں ایک صوبائی محکمے میں ملازم ہوں. میرے محکمے نے پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے میرے خلاف ایک انکوائری شروع کی ہے، اور اس انکوائری کے سلسلے میں انہوں نے مجھے نوکری سے سسپینڈ کر دیا ہے. اب 2 مہینے گزر چکے ہیں، نہ ان کی انکوائری مکمل ہو رہی ہے اور نہ انہوں نے مجھے بحال کیا ہے. ظاہر ہے میں ایک دوراہے پہ کھڑا ہوں، پریشان ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جو پیڈا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اس کی جو ہے سیکشن 6 ہے، اس میں جو سسپینشن ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ بتایا گیا وہ 90 days ہے. اچھا. اگر 90 days مطلب ہے کہ جب کمپلیٹ ہو جائیں گے، اب اگر انکوائری اسی دوران پیڈنسی میں ہے، انڈر پروسیس ہے، تو ابھی انکوائری مکمل نہیں ہوئی، تو جو مطلب ہے کہ انکوائری آفیسر ہے وہ اتھارٹی کو مزید اگر ایکسٹینشن کے لیے لینا چاہے گا پیریڈ 90 days کا مزید، تو انیشیلی جو کمپلیشن ہونے سے 30 days پہلے جو ہے وہ ان کو ان رائٹنگ ریکویسٹ بھیجے گا. صحیح. اگر وہ ان رائٹنگ وہ نہیں ہوتی، مزید 90 days جو ہے ان کو ایکسٹینشن نہیں ملتی اس پیریڈ میں، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ آفٹر کمپلیشن آف 90 days he will be deemed automatically as reinstated یا exonerated from the charges. تو لہٰذا یہ ہے کہ 90 days ہے، ابھی ان کو جو ہے مطلب 2 month ہوئے ہیں. تو ابھی یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جو ہے انکوائری افسر ہے اس نے آگے لکھا بھی ہے کہ نہیں ایکسٹینشن کے لیے. اگر نہیں لکھا تو 90 days مکمل ہونے کے بعد وہ جو اس قانون میں ہے پیڈا ایکٹ میں، وہ یہ کہ بھی آفٹر دی کمپلیشن آف 90 days دیٹ از اے سسپینشن پیریڈ،
تو ہی ول بی ڈیمڈ ایز ری انسٹیٹڈ. اگر وہ بحالی کا ہوگا تو اگر کوئی سزا کا ہوگا دوسری ادر دین جو ہے ڈسمسل وغیرہ کے علاوہ جو سزا ہوگی تو اس میں یہ کہ ایگزونریٹ ہوگا. راؤ صاحب آپ سے سوال پوچھنے میں ایک لطف یہ آتا ہے کہ آپ میں لطافت بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے. ایک ڈرامہ آپ نے دیکھا تھا نا، اندھیرا اجالا. اب اندھیرا اجالا اس میں چوری دامن کا ساتھ ہے. بجلی کمپنیوں کے جو ملازمین ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے گھروں میں اندھیرا کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رولز ان کے گھروں میں بھی اندھیرا کر دیتے ہیں. ایک کویسچن کسی نے بھیجا ہے، وہ کسی بجلی کمپنی کے ملازم ہے. ہماری تو تمام تر ہمدردی ملازمین کے ساتھ ہوتی ہے. انہوں نے شہر کا نام بھی نہیں بتایا اور اپنا نام بھی نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بجلی کمپنی میں لائن مین ہوں. محکمے نے END رولز کے تحت کارروائی کرتے ہوئے مجھے نوکری سے سسپینڈ کر دیا اور میرے وکیل نے لیبر کورٹ میں گریوینس پیٹیشن دے دی ہے. اب ظاہر ہے میں اپنا دفاع تو کر رہا ہوں، لیکن مختلف چیزیں گویاں کی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ END رولز کے تحت کارروائی کرنے کا مجاز نہیں تھا. آپ ذرا بتائیے کہ ایسے کیسز میں کیا ہونا چاہیے اور پرٹیکولرلی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف جو ہے END رول کے تحت جو ہے ڈسپلنری ایکشن لیا گیا ہے، اور وہ تو لامحالہ وابڈا END رول کے تحت ہوگا. اور کیونکہ یہ جس کمپنی میں ڈسٹریبیوشن کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو یہ اڈاپٹیڈ مطلب رولز ہیں نا. جی وابڈا کے END جو رولز ہیں وہ اڈاپٹیڈ ہیں ان کے نا، کمپنی کے اپنے رولز نہیں ہیں. تو لہٰذا جو ورک مین ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ کی بھی ایک اس پہ اتھارٹی ہے، اور خاص طور پر اسی مطلب ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کے حوالے سے کہ بھی جو اس کے ورک مین ہیں، ورکر جو ہوں گے کیٹیگری کے، تو ان کے خلاف جو ہے وابڈا END رولز کے تحت کارروائی نہیں ہو سکتی. ان کے خلاف اگر کارروائی ہوگی تو انڈسٹریل اینڈ کمرشل اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 1968 کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہوگی. اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 1968 کے تحت کارروائی ہوگی. تو لہٰذا یہ کہ کوئی بھی کسی کے خلاف سزا یا مطلب ہے کہ کارروائی انڈر اے رانگ لا ہوگی تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کا کیس بہت اچھا ہے، تو اسی بنیاد پر لیبر کورٹ میں یہ پلی اٹھائیں کہ جن کے خلاف ایک رانگ لا کے تحت جو ہے سزا دی گئی ہے اور وہ جو ہے سزا جو ہے سسٹینیبل نہیں ہے، تو وائڈ ایب انیشو ہے، تو اس کو مطلب ہے کہ جو ہے سیٹیسائڈ کیا جائے. اور ان کے خلاف زیادہ پھر وہ یہ لیبر کورٹ پھر یہی کہے گی کہ ان کی دوبارہ جو ہے نا ڈیمونو انکوائری کی جائے، ڈینوو انکوائری کی جائے، اور اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 1968 کے تحت جو اپلیکیبل لاز ہے اس کے تحت یہ ہوگا. یہ سوال ارتضیٰ نے ہمیں ڈیرہ غازی خان سے بھیجا ہے. یہ حصول ملازمت کا سوال ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے والد ایک محکمے میں ملازم تھے، دوران ملازمت ان کی وفات ہو گئی. اب ایک استحقاق سمجھتے ہوئے میں نے ایک درخواست گزاری تھی کہ مجھے جاب دیا جائے. اب جب میں نے درخواست گزارنے کے بعد محکمے سے پرسنلی رجوع کیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویکینسی موجود نہیں ہے. تو راؤ صاحب مجھے کیا کرنا چاہیے، چونکہ ہمارا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. میری بیوہ ماں جو ہے وہ بھی میرے ساتھ قیام پذیر ہیں، ہماری رہنمائی کی جائے. دیکھیں جی، جو ان کا استحقاق ہے وہ رول 17A ہے، اپائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن رولز کے تحت جو ہے. اچھا. تو اس کے تحت جو ان کا استحقاق ہے وہ اس صورت میں بنتا ہے کہ اگر محکمے میں ویکنسی موجود ہو. جی. اگر محکمے میں جس پوسٹ کے لیے انہیں اپلائی کیا ہے وہ ویکنسی نہ ہو تو پھر جو ہے ان کو ویٹ کرنا پڑے گا. اور اگر وہ ویکنسی موجود ہے اور محکمہ جو ہے انٹینشنلی جو ہے ان کو جو ہے مطلب ایک اس قسم کا استحقاق دینے سے انکاری ہے، تو پھر وہ ہائی کورٹ ریٹ جوریسڈکشن میں جا سکتے ہیں. تو ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کریں اور وہاں پر یہ اپلیکیشن کا حوالہ دیں، اپلیکیشن ساتھ انیکس کریں اور بتائیں کہ بھی فلاں یہ سیٹ موجود بھی ہے اور اس کے باوجود میری اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا. تو ہائی کورٹ اس پہ آرڈر بھی کر سکتی ہے اور ڈائریکشن بھی کر سکتی ہے. آج کے کویسچن روزگار سے متعلق ہے، معاش سے متعلق ہے. مجھے مزید بھی ان سے پوچھنا ہے، آپ کوئی بھی سوال ہو
آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کی الجھن کا حل بتائیں گے، لیکن وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا مجھے اس وقت بہت یاد آ رہا ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ مجھے بریک پر جانا ہے۔ ویلکم بیک۔ محمد رمضان پوچھتے ہیں لودھرا سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے محکمے نے، وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے لیبر کورٹ نے ملازمت پر بحال کر دیا ہے لیکن مجھے بیک بینیفٹس نہیں دلوائیں گے۔ اب بذریعہ وکیل اپیلنٹ ٹربیونل میں نے پٹیشن فائل کروا دی اور پوچھنا مجھے صرف یہ ہے کہ میری نوکری جو ہے وہ بحال ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ کیا مجھے بیک بینیفٹس بھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ آپ اس کے بارے میں کوئی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں جی، انہوں نے جو ہے لیبر کورٹ کے فیصلے کے خلاف لیبر اپیلٹ ٹریبونل میں انڈر سیکشن 47 آف پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2010 کے تحت جو اپیل فائل کی ہے، لیبر اپیل۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو جو ہے بینیفٹ نہیں دیے گئے۔ اب اگر انہوں نے اپیل کی ہے تو اور اس اپیل میں بیک بینیفٹ کی حد تک ان کا تو، کیونکہ نیچے تو بحال ہو گئے تھے نا لیبر کورٹ میں، اب ان کی اب صرف اپیل بنتی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف گرانٹنگ بیک بینیفٹ۔ اب انہوں نے جو اپیل کرنی تھی ٹو دی ایکسٹینٹ آف گرانٹنگ بیک بینیفٹ کہ بھی لیبر کورٹ نے نہیں دیے، اور جب ان کو مطلب لیبر کورٹ نے بحال کر دیا تو اور جو سزا تھی جو محکمہ نے دی گئی تھی اس کو انلیگل قرار دیتے ہوئے سیٹیسائڈ کر دیا گیا، تو لہٰذا یہ ہے کہ بھی وہ جو محکمے کی طرف سے جو فالٹ تصور ہوگا اس کا تو نہیں ہوگا نا، تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کو بیک بینیفٹ دینے چاہیے۔ تو لہٰذا یہ کہ اگر لیبر کورٹ نے نہیں دیے تو لیبر اپیل ٹریبونل میں چانسز ہیں ان کو بیک بینیفٹ ملنے کے، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسری طرف سے جو محکمہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی صاحب اس نے بھی اپیل میں گیا ہوگا لازمی، کیونکہ محکمہ تو جاتا ہی جاتا ہے، تو وہ ان کی ری انسٹیٹمنٹ کے خلاف گیا ہوگا محکمہ کہ جی یہ ری انسٹیٹمنٹ غلط ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہ کہ کراس جو ہے ان کی اپیلیں چلیں گی آپس میں، ٹھیک ہے نا، ان کی اپیل چلے گی ٹو دی ایکسٹینٹ آف گرانٹنگ بیک بینیفٹ، اور محکمے کی اپیل گئی ہوگی کہ بھی مطلب جو ہے فار سیکنگ سیٹنگ اسائڈ دی ججمنٹ پاس بائی لیبر کورٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف ری انسٹیٹمنٹ۔ اب ری انسٹیٹمنٹ میں جو ان کے خلاف ہے اس کو بھی انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ بھی لیبر اپیلٹ ٹریبونل ان کی جو بحالی تھی اس کو ختم کر دیں محکمے کی اپیل میں، تو لہٰذا دونوں سائڈ پہ ان کو اپنا کیس لڑنا پڑے گا۔ ہاں جی صحیح۔ انور علی کا فیصلہ آباد سے کوشچن ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں ایک وفاقی محکمے میں ملازم ہوں، محکمے نے مجھ پہ کرپشن کا الزام عائد کرتے ہوئے میرے خلاف FIR کرا دی تھی، اس سلسلے میں اب میرے خلاف کیس FIA کورٹ میں زیر سماعت ہے، ٹرائل جاری ہے۔ عدالت نے ہمارے کیس میں جرا کا حق ختم کر دیا ہے، ظاہر ہے ایک پریشانی کا مرحلہ ہے۔ میرے وکیل نے درخواست گزاری تھی اسی عدالت میں یعنی FIA کورٹ میں کہ ہمارا یہ حق بحال کر دیا جائے، لیکن عدالت نے یہ درخواست بھی خارج کر دی ہے۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ اپنے اس حق کی بحالی کے لیے اور مزید قانونی دسترسی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ جو فرما رہے ہیں کہ ان کا سینٹرل جج اسپیشل کی کورٹ میں جو ہے ٹرائل چل رہا ہے، اس ٹرائل کے دوران جو ہے PWs کے اوپر انہوں نے جرا نہیں کی تو ان کا جرا کا رائٹ ختم ہو گیا۔ صحیح۔ اب جب ان کی جرا کا رائٹ ختم ہو گیا تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے وکیل صاحب نے وہاں پر اپلیکیشن گزاری اور سینٹرل جج اسپیشل نے ان کی اپلیکیشن خارج کرا دی، کیونکہ وہ خارج تو قانونی طور پر صحیح ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹرل جج اسپیشل کو ریویو کا اختیار نہیں، اپنے آرڈر کو ریویو کرنے کا کوئی اختیار نہیں، تو لہٰذا یہ کہ اس لیے انہوں نے خارج کی۔ جو اصل ان کا فورم بنتا تھا وہ بنتا تھا ہائی کورٹ میں، سینٹرل جج اسپیشل کے اس آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں کرمنل ریویژن
اچھا کرمنل ریویژن فائل کرنے کا. صحیح. تو ان کو چاہیے تھا کرمنل ریویژن فائل کریں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن خیر اب کیونکہ ان کا وہ اپلیکیشن ہے جو ہی وہ خارج ہوئی ہے, اس آرڈر سے کو بھی ساتھ اسیل کرنا پڑے گا. تو اب یہ وہاں پر ہائی کورٹ میں ہے نا کرمنل ریویژن فائل کریں. ہاں, اس میں یہ ہے کہ عمومی طور پر ہائی کورٹ جو ہے ایک چانس دے دیتی ہے, اور انشاءاللہ ان کو ہائی کورٹ سے ایک چانس مل جائے گا. رحیم یار خان سے سمیع اللہ پوچھتے ہیں کہ میرا کیس لیبر کورٹ میں زیر سماعت ہے. کیس کی پروسیڈنگ جاری تھی. ڈیورنگ پینڈنسی آف کیس جج صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا ہے. اب ایک عرصہ ہو گیا کہ جج صاحب کی جگہ دوسرا شخص تعینات نہیں کیا گیا. دوسرا جج نہ آنے کی وجہ سے میری معاشی پریشانیاں بھی بڑھ چکی ہیں اور کیس کی سماعت رکی ہوئی ہے. آپ مجھے گائیڈ کریں کہ کیا میں اپنا کیس کسی اور شہر کے لیبر جج کو ٹرانسفر کرواؤں یا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ جیسے فرما رہے ہیں کہ جو لیبر کورٹ کے جج ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے, جی اور ان کا جو کیس ہے وہ کافی تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور لیبر کورٹ میں اس کو ٹرانسفر کرانے کے لیے, تو وہ جو ہے انڈر سیکشن 47 جو ہے اور سب کلاس 10 کے تحت ایک درخواست گزاریں گے لیبر اپیلیٹ ٹریبونل کو. تو لیبر اپیلیٹ ٹریبونل اس درخواست پر ہیئرنگ کے بعد اگر مناسب سمجھے گی تو اس کیس کو ایک لیبر کورٹ سے دوسری لیبر کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتی ہے. آج کی اس پروگرام کا یہ آخری سوال ہے, لیکن یہ ایک درد انگیز سا کویسچن ہے. دکھ ہوا ہے مجھے اس سوال کو سننے کے بعد. ملتان سے ہی کسی شخص نے یہ کویسچن بھیجا ہے, نام نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں میں ایک فیکٹری میں ملازم تھا, ڈیوٹی کے دوران میرا بازو کٹ گیا تھا. یہ خیال تھا کہ مالکان فیکٹری کے مالکان میری داد رسی کرتے ہوئے مجھے کو معاوضہ دیں گے, کمپنسیٹ کریں گے, لیکن انہوں نے مجھے کمپنسیٹ نہیں کیا. میرے جو واجبات بنتے تھے وہ نہیں دیے. آئندہ آنے والی تنخواہیں جو ہیں وہ بھی ختم کر دی گئی اور مجھے نوکری سے اس ڈیوٹی سے نکال دیا گیا ہے. راؤ صاحب میرے ساتھ شدید ناانصافی ہوئی ہے, میرے گھر میں اندھیرا ہے. مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی, واقعی ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی ہے. ایک طرف تو ان کا بازو کٹ گیا, جی دوسری طرف ان کا معاشی قتل کر دیا. اب یہ تھا کہ جو ہے جو ان کو ایک تو یہ ہے کہ اگر جو کمپنسیشن دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی, اور دوسرا یہ تھا کہ واجبات ہے وہ بھی دینے چاہیے تھے. اور پھر یہ کہ نوکری سے نکالنا یہ بھی ایک ظلم ہے. اسی فیکٹری میں انہوں نے ملازمت کی اور اسی فیکٹری میں رہتے ہوئے ان کا بازو کٹ گیا, ان کا فیوچر تباہ ہو گیا اسی فیکٹری کی خدمات دیتے ہوئے. تو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا. البتہ یہ ہے کہ ویسے تو لیبر لا میں بھی ان کو پروٹیکشن ہے, بہت زیادہ ہے, تو لیکن یہ کہ یہ لوگ اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اب سوشل سیکورٹی ایکٹ بھی اس حوالے سے بنا ہوا ہے. سوشل سیکورٹی ایکٹ کے تحت بھی ان لوگوں کو, ورکرز کو بینیفٹ ہوتے ہیں. اب یہ کہ اگر ان کو کمپنسیشن نہیں ملی تو یہ ہے کہ جو ایک کمشنر معاوضہ جات, کمشنر جو ہوتی ہے کمپنسیشن والے جو ہیں, کمشنر کمپنسیشن کے ایک علیحدہ فورم ہے, کمپنسیشن ایکٹ کے تحت بنایا گیا. جی ورکمین کمپنسیشن ایکٹ کے تحت اس کو بنایا گیا. تو لہٰذا 1923 سیکشن 1923 ایکٹ کے تحت جو ہے, اب یہ ہے کہ وہاں پر یہ ایک اپنی کمپنسیشن جو ہے وہاں پہ پٹیشن فائل کریں اور انشاءاللہ تعالی ان کو کمپنسیشن ملے گی, ٹھیک ہے نا. اور جو جہاں تک واجبات کی بات ہے اس کے لیے ایک علیحدہ فورم ہے ان کے لیے. تو ان کے لیے اتھارٹی انڈر پیمنٹ اینڈ ویجز ایکٹ 1934 اس کا جو سیکشن ہے 15 ہے, اس کے تحت وہاں پہ درخواست گزاریں اور اپنی جتنی تنخواہیں ہیں اس کا مطلب حساب کتاب ایک فارمیٹ ہوتا ہے اس پہ لکھیں کتنی بنتی ہے کتنی نہیں. تو اس کو مطلب ہے کہ جو ہے اتھارٹی معاوضہ جات کو یہ بھی اختیار ہے کہ جتنا مانگا گیا ہے اسے دگنا بھی اور اس سے بڑھ کر بھی وہ اس کو ڈگری کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ دونوں فورم ان کے پاس ہیں, ان دونوں فورم پہ وہ جائیں, وزیر وکیل جائیں, جیسے بھی ہے. تو البتہ یہ ہے کہ یہی ان کے لیے داد رسی ہے. تو ویسے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو جن کے تحت یہ کام کرتے رہیں کہ وہ ان کی ہیلپ کریں, ان کی فیملی کی کفالت کریں.
اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آپ عزیز نگر یوٹیوب چینل کے لائیو اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے دیکھا کہ زندگی خوشی اور غم کا مرکب ہوتی ہے، لیکن عام طور پر غریبوں کی زندگیوں کے ساتھ دکھ اور کرب جڑے رہتے ہیں، لیکن کرب کے لمحوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو کوئی قانونی مشکل درپیش ہو تو آپ عزیز نگر یوٹیوب چینل کے پروگرام آگہی میں اپنا کوشچن بھیجیں. ہم آپ کو آپ کی مشکل کا حل بتائیں گے. اگلے پروگرام تک میں اجازت چاہتا ہوں عزیز احمد خان کو اور اس چینل کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمان خان کو، اور ہماری جو معاونت کرتے ہیں قانونی مشوروں کے سلسلے میں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.